سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عنوان جو ایک ترتیب کے ساتھ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر بیان کر رہے ہیں، ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب عبد المطلب نے جو کوشش فرمائی تھی آب زمزم کے کنویں کو پانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ بات پوری فرمائی اور ان کو یہ شرف بخشا کہ زمزم کی کھدائی بھی انہوں نے کی اور پھر زمزم کو حاجیوں کے اندر اور لوگوں میں تقسیم کرنے کا جو اہتمام ہے، انتظام ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کر دیا۔ جس وقت جناب عبد المطلب زمزم کی کھدائی کا کام کر رہے تھے تو اس وقت صرف آپ کا ایک بیٹا جس کا نام حارث تھا وہ آپ کے ساتھ تھا۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک عجیب قسم کی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو ایک بیٹے کو میں تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس نظر کو پورا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ان کو 10 بیٹے عطا کیے۔ ایک دن وہ خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے ہیں تو رات کو خواب میں کسی نے ان سے کہا کہ اے عبد المطلب اب 10 بیٹے ہو گئے ہیں، اب اپنی اس نظر کو پورا کرو جو تم نے رب تعالی کے نام پر مانی تھی۔ جناب عبد المطلب نے اگلے دن اپنے سارے بیٹوں کو بلا لیا اور ان کے سامنے بات کی کہ بیٹا اب بتاؤ میں کیا کروں، میں نے ایسے ایسے نظر مانی ہوئی تھی۔ تو سارے کے سارے فرما بردار بیٹے بیک زباں ہو کر کہنے لگے کہ ابا جان آپ اپنی نظر کو پورا کریں، وفعل ما شئت، جیسے آپ چاہیں کر ڈالیں، ہم میں سے جس کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے ہیں، ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب اس راہب کے پاس گئے کہ جو خانہ کعبہ شریف کے اندر رہتا تھا اور اس سے جا کر بات کی کہ میں نے ایسے ایسے نظر مانی تھی، اب میں اس اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے۔ تو وہ جو راہب تھا وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے 10 بیٹوں کے نام بتاؤ، ہم ان کا قرعہ ڈالتے ہیں، جن کے نام کا قرعہ نکل آیا انہی کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کر دینا۔ سامعین محترم، معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا کہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جناب عبداللہ سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اور میرا بیٹا انتہائی زیادہ خوبصورت تھا، اور خوبصورت کیوں نہ ہوتے کہ جناب عبداللہ ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بننے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام اپنی قدرت سے پہلے ہی کروا دیا تھا کہ آپ کا نام بھی زمانہ جاہلیت کے اندر عبداللہ رکھوایا، جبکہ اس دور کے اندر لوگ اپنے بیٹوں کے نام عبد العزیٰ رکھتے تھے، عبد مناف رکھتے تھے، عبد لات رکھتے تھے، اور طرح طرح کے نام اس طرح کے رکھتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس وقت جناب عبداللہ پیدا ہوئے تو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ ان کا نام عبداللہ رکھو، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو جناب عبد المطلب کہتے ہیں میں دل کے اندر دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ ان 10 بیٹوں میں سے کہیں جناب عبداللہ کا نام نہ نکل آئے، لیکن قدرت خدا کی جس وقت قرعہ ڈالا گیا تو نام حضرت عبداللہ ہی کا نکلا، دوسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو نام انہی کا نکلا، تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو نام پھر بھی انہی کا نکلا۔ اب جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے اب میں تو اپنی نظر کو پورا کروں گا، کیونکہ جناب عبد المطلب با اصول انسان تھے، وہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی زنا کو برا سمجھتے تھے اور اسی طرح وہ شراب کو بھی برا سمجھتے تھے، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اس سے بھی لوگوں کو روکتے تھے، اور برہنگی کی حالت میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنا اس کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت بھی وہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کو صحیح سمجھتے تھے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو جناب عبد المطلب نے اپنے زمانے کے اندر، اپنے دور کے اندر رائج کی، بعد میں انہی کی تائید اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے کی ہے۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمانے ذی شان کے ساتھ کی ہے۔ تو جناب عبد المطلب کہنے لگے کہ بیٹا اب جیسے بھی ہو، بہرحال میں تو نظر مان بیٹھا ہوں، اب اس کو پورا کرنا ہے۔ جس وقت جناب عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو لے کر چلے، ایک ہاتھ میں چھری ہے اور ایک ہاتھ سے ان کو پکڑا ہوا ہے، تو جناب عبداللہ کی بہنیں آڑے آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، ہم نے اپنے بھائی کو ذبح نہیں ہونے دینا، آپ جائیں اسی راہب کے پاس اور اس سے کہیں کہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک آدمی کی دیت اور خون بہا کتنے ہیں؟ تو آگے سے بتایا گیا کہ 10 اونٹ ہیں۔ اس نے کہا ایک طرف 10 اونٹ رکھیں گے، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھیں گے، جن کے نام پہ قرعہ نکل آیا پھر ویسے کر لیں گے۔ 10 اونٹ ایک طرف رکھے گئے، دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام رکھا گیا، قدرت خدا تعالیٰ کی کہ نام حضرت عبداللہ کا آ گیا، پھر 20 اونٹ، پھر 30، پھر 40، پھر 50، ایسے کرتے کرتے 100 اونٹوں کے نام پر جس وقت قرعہ ڈالا گیا، اس وقت اونٹوں کے نام پہ قرعہ نکلا اور جناب عبداللہ بچ گئے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی میرے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبیح تھے اور میرے حقیقی والد جناب عبداللہ بھی ذبیح تھے، اور قدرت خدا تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ذبح ہونے سے بچا لیا اور مقام ذبیح بھی اللہ پاک نے ان کو عطا کیا۔ سامعین محترم، یہ سارے کے سارے کام اللہ پاک نے جو بچانے کے رکھے، صرف اس لیے رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کو پیدا کرنا تھا کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی ہوائیں چلانی تھیں، جو مقصود کائنات بھی تھے، جو محبوب دو جہاں بھی تھے، جو محبوب خدا بھی تھے، مصطفیٰ بھی تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبیوں کی امامت بھی عطا کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی اطاعت نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ نے شادی کہاں کی، اس بات کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔